اس کے ساتھ ہی ٹائیگر نے الیسا کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ تم جادوگر ہو؟ کیا مطلب؟ یہ تم نے کیسے میری آواز اور لہجے میں بات کر لی؟ اگر میں خود نہ سن رہی ہوتی تو کبھی اس بات پر یقین نہ کرتی۔ یہ تم نے سب کیسے کر لیا؟ الیسا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ راجر یہی ہے؟ عمران نے ساتھ ہی کرسی پر بے ہوش پڑے اور بندھے ہوئے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یس باس، یہی راجر ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے راجر کا منہ اور ناک بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کی جسم میں حرکت کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ ہٹا لیے۔ اب ان دونوں کی رسیاں چیک کرو کیونکہ یہ دونوں تربیت یافتہ ہیں، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے آکسا کانٹ لگائی ہے باس تاکہ یہ کھول نہ سکیں، ٹائیگر نے کہا۔ تم چیک تو کرو۔ اوکے ہے باس، ٹائیگر نے چیک کر کے کہا۔ اب تم باہر جاؤ اور اس ماریا کو لے آؤ، عمران نے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد راجر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ تمہارا نام راجر ہے اور تم مقامی گارڈ کے میک اپ میں نمائش میں موجود تھے، اور نمائش کے ختم ہونے پر تم نے باقی گارڈز کو ہلاک کر کے وہ کیمرہ اٹھایا اور لے جا کر ماریا کو دے دیا، اور پھر تم شیر گڑھ کے مارٹن کو دے آئے۔ عمران نے راجر سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم کون ہو؟ راجر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے، ٹائیگر میرا شاگرد ہے، اور تم نے چونکہ ٹائیگر پر کوڑے برسانے کا سوچا تھا اس لیے اس نے تمہارا یہ حشر کیا، ورنہ وہ تو دوسروں سے تعاون کرتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ جادوگر ہے راجر، ابھی ماریا کی کال آئی تھی، اس نے میری آواز اور لہجے میں اس سے بات کی اور وہ پہچان ہی نہ سکی، الیسا نے کہا تو راجر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے اختیار اچھلنے کی کوشش کی۔ آپ اپنے اصل روپ میں ہیں؟ راجر نے رک رک کر کہا، لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دور سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی تو عمران بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور اس نے ایک ہاتھ الیسا کے منہ پر اور دوسرا راجر کے منہ پر رکھ دیا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ کہیں ان میں سے کوئی چیخ پڑا تو ماریا چوکر نہ ہو سکتی ہے، اور بہرحال وہ سپر ایجنٹ ہے اس لیے گڑبڑ بھی ہو سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی تو عمران نے ہاتھ ہٹا دی کیونکہ وہ ٹائیگر کی قدموں کی آواز پہچان چکا تھا۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر ماریا کو لیے حاضر ہوا۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں باس۔ جیسے ہی اس کی کار اندر آ کر پورچ میں رکی میں نے اس کی کار کے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس کا کیپسول فائر کر دیا، ٹائیگر نے اس بے ہوش عورت کو ایک کرسی پر ڈالتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس نے ایک طرف پڑی ہوئی رسی سے اس بے ہوش عورت کو بھی کرسی سے باندھ دیا۔ پھر جیب سے اینٹی گیس کی شیشی نکال کر اس نے اسے کھولا اور اس کا دہانہ اس بے ہوش عورت کی ناک سے لگا دیا۔ یہ ماریا اصل چہرے میں ہے؟ عمران نے الیسا سے پوچھا، جو اب ہونٹ بینچے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے منہ سے جواب دینے کی بجائے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا اور آنکھوں کی چمک مان پڑ گئی، وہ شاید اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی۔ راجر بھی ہونٹ بینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس کا چہرہ بھی دھواں سا ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ماریا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندی ہونے کی وجہ سے وہ اپنی کوشش میں ناکام رہی۔ تمہارا نام ماریا ہے اور تم نے راجر کے ساتھ جا کر شیر گڑھ میں مارٹن تک پن کیمرہ پہنچایا تھا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ ماریا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے ابھی الیسا کو جو کال کی تھی وہ میں نے سنی تھی، اور یہ بھی بتا دوں کہ مارٹن کیمرہ لے کر کافرستان جا رہا تھا کہ پاکستان سیکرٹ سروس نے اسے جا لیا اور پھر اسے ہلاک کر کے کیمرہ اس سے واپس کر لیا گیا، اس لیے اب تم مارٹن کے ہوٹل جا کر تلاشی لینا بیکار ہو چکا ہے، عمران نے کہا۔ تم ہو کون؟ ماریا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے، عمران نے جواب دیا۔ یہ سب تم کیا کر رہے ہو؟ میرا تو ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں، ماریا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اس راجر نے نمائش میں گارڈز کو ہلاک کیا تھا، اچانک عمران کا لہجہ سخت اور سرد ہو گیا۔ تم ہمیں چھوڑ دو، ہم واپس چلے جائیں گی، یکلخت الیسا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ تم دونوں ریڈ وولف کے سپر ایجنٹس ہو اور تم دونوں نے یہاں کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جس کی وجہ سے تمہیں ہلاک کیا جائے۔ جو کارروائی یہاں کی گئی وہ اس راجر نے کی ہے، اس لیے اس کا خاتمہ یقینی ہے، لیکن اگر تم یہ بتا دو کہ اس راجر کے اور کتنے ساتھی یہاں ہیں تو شاید اس کے بارے میں بھی کچھ اور سوچنا شروع کر دوں، عمران نے کہا۔ میں اکیلا؟ مجھے مت مارو، میں تو ان کا ماتحت ہوں اور ان کے احکامات کی تعمیل کرتا ہوں، راجر نے یکلخت رک رک کر اور قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ ٹائیگر اسے آف کر دو، عمران نے ٹائیگر سے کہا جو عمران کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا ٹائیگر نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ یہ وہی مشین پسٹل تھا جو اس راجر نے اپنی جیب سے نکال کر اس پر تانا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کمرہ راجر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا، لیکن راجر صرف ایک ہی چیخ مار سکا۔ اس کے بعد اس کا منہ چیخ مارنے کے لیے کھلا، لیکن ضرور چیخ اس کے حلق میں دب کر رہ گئی اور اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی الیسا اور ماریا دونوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ ان دونوں کے حکم میں کھڑے ہو جاؤ، ایک تو یہ چیک کرو کہ یہ رسیاں نہ کھولیں،
اور دوسرا جیسے ہی میں کہوں ان کی پشت میں گولیاں مار دینا، اس طرح یقیناً انہیں عقب سے موت ملنے پر تکلیف کم ہوگی۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا اٹھا اور ان کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیمرہ تمہیں واپس مل گیا ہے، تم ہمیں رہا کر دو، ہم واپس چلی جائیں گے اور ہمارا وعدہ کہ ہم دوبارہ پاکیزہ کا رخ نہیں کریں گی، ایلیسا نے کہا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے کہ تم اپنے چیف کرنل رچرڈ سے بات کر کے اسے اس بات پر رضامند کرو کہ وہ آئندہ پاکیزہ میں کسی کو نہیں بھیجے گا۔ عمران نے کہا وہ انتہائی شفاق آدمی ہے، ہم اسے مجبور نہیں کر سکتی۔ اس کا نمبر بتاؤ، میں تمہاری بات کراتا ہوں، تم کہہ کر تو دیکھو، عمران نے کہا تو ایلیسا نے فوراً نمبر بتا دیا۔ ٹائیگر ان دونوں کے منہ میں رومال ٹھونس دو، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ رومال تو میرے پاس نہیں باس، میں انہیں ہاف آف کر دیتا ہوں، ہاف ہی کرنا تو پھر فل کر دو، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے ایک بار پھر جیب سے مشین پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی کمرہ ان دونوں کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا اور چند لمحوں بعد ہی وہ دونوں ساکت ہو گئیں تو عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ایکریمیا اور ناراگ کا رابطہ نمبر دے دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے دونوں نمبر بتا دیے گئے تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک بھاری اور سخت سی آواز سنائی دی۔ ایلیسا بول رہی ہوں چیف، عمران نے ایلیسا کی آواز اور لہجے میں کہا۔ او تم کیوں کال کی ہے، کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس نے پن کیمرہ مارٹن سے واپس حاصل کر لیا ہے اور مارٹن کو پاکیزہ اور کافرستان کی سرحد پر ہلاک کر دیا گیا ہے، عمران نے ایلیسا کی آواز اور لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ پاکیزہ سیکرٹ سروس کا اس معاملے میں کیا تعلق؟ ایسے معاملات پر تو ملٹری انٹیلیجنس کام کرتی ہے، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ یہ تو معلوم نہیں باس کہ یہ سب کیسے ہو گیا، لیکن اب کیا کرنا ہے چیف؟ کیمرہ تو وہ لے گئے ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مجھے ماریا نے اطلاع دی ہے چیف۔ ہاں، تم دونوں راجر کے ساتھ اب واپس آ جاؤ، ہم اس سلسلے میں کوئی نیا پلان بنائیں گے، کرنل رچرڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اوہ، میں نے ان سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ تمہیں اغوا کرانے کے لیے انہوں نے یہاں کس گروپ کی خدمات حاصل کی تھی، اور یہ انتہائی ضروری تھا کیونکہ یہ گروپ دوبارہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، عمران نے قدرے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ باس آپ بے فکر رہیں، رابرٹ سے میں سب کچھ معلوم کر لوں گا جس نے لالچ میں آ کر یہ کارروائی کی ہے، ٹائیگر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے یقیناً انہوں نے وعدہ کیا ہوگا کہ تمہیں کسی صورت زندہ واپس نہ آنے دیا جائے گا، اس لیے تم یہاں سے میک اپ کر کے باہر جاؤ اور سب سے پہلے اس گروپ کا پتہ چلاؤ اور اس کے لیڈر کا خاتمہ کر دو، عمران نے کہا۔ یس باس، ایسا ہی ہوگا، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے دوبارہ فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جناب، عمران نے مودبانہ لہجے میں کہا اور پھر ٹائیگر کی کال سے لے کر اب تک ہونے والے تمام واقعات تفصیل سے بتا دیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیس ختم ہو گیا، میں سیکرٹ سروس کو واپس کال کر لیتا ہوں، دوسری طرف سے خشک لہجے میں کہا گیا اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ یہ دن بھی دیکھنے تھے، اتنا کام کیا، نہ حراری تحسین پیش کیا گیا، نہ شاباش دی گئی، نہ کندھے پر تھپکی دی گئی، نہ کوئی ایوارڈ ملا، نہ کوئی چیک دیا گیا، نہ کوئی انعام ملا، بس کہہ دیا کہ کیس ختم ہو گیا اور بس، عمران نے منہ بناتے ہوئے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا۔ باس یہ ملک و قوم کی خدمت ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی ملک و قوم کی خدمت ہے، لیکن خدمت کرنے والوں کو اس طرح تو جواب نہیں ملنا چاہیے۔ اب دیکھو میں نے تمہیں کتنا حراج تحسین پیش کیا اور میں تو بس یہی کچھ کر سکتا تھا، ورنہ چیف کی طرح میرے کنٹرول میں خزانہ عامرہ ہوتا تو تمہیں سونے میں تول دیتا، چلو اس تولنے کے دوران تھوڑی بہت ڈنڈی بھی ماری جاتی تب بھی گزارا ہو جاتا، عمران نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ ویسے وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عمران صرف اداکاری کر رہا ہے۔ ریڈ ولف کے کرنل رچرڈ کی حالت بے حد خستہ ہو رہی تھی جب سے اسے ایلیسا نے فون کر کے بتایا تھا کہ مارٹن کو کافرستان اور پاکیزہ کی سرحد پر پاکیزہ سیکرٹ سروس نے ہلاک کر کے پین کیمرہ حاصل کر لیا ہے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل بیٹھتا جا رہا ہو اور اس کے ذہن میں دھماکے سے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ جب سے ریڈ ولف قائم ہوئی تھی پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کرنل رچرڈ کی پلاننگ اس انداز میں فیل ہو گئی تھی۔ مارٹن کو اس نے ہی حکم دیا تھا کہ وہ پن کیمرے کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے کافرستان جا کر اس کے خاص آدمی شنکر تک پہنچا دے تاکہ پاکیزہ کی ملٹری انٹیلیجنس کسی صورت بھی اس کیمرے تک نہ پہنچ سکے، لیکن اس کی ساری پلاننگ فیل ہو گئی۔ میں نے یہ کیمرہ ہر صورت میں واپس حاصل کرنا ہے، ہر صورت میں، کرنل رچرڈ نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا لیکن جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر ماریا کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے اسے آن کیا اور بار بار ماریا کو کال دینا شروع کر دی، لیکن جب کافی دیر تک دوسری طرف سے کال اٹینڈ نہ کی گئی تو اس کے ہونٹ بیچ گئے
اور اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اس پر ایلیسا کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی، لیکن ایلیسا نے بھی کال اٹینڈ نہ کی تو کرنل رچرڈ کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور فون کا ریسیور اٹھا کر اسے ڈائریکٹ کیا اور انکوائری سے اس نے پاکیزہ اور اس کے دارالحکومت کے نمبر معلوم کر کے پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتی ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہ پاکستان کے دارالحکومت کی انکوائری آپریٹر تھی۔ یہاں وائٹ بلیک کلب ہے جس کا مالک اور جنرل مینیجر بیتھرو ہے، اس کا نمبر دیں، کرنل رچرڈ نے کہا تو دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نمبر بتا دیا گیا تو کرنل رچرڈ نے کریڈل دبایا اور ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ وائٹ بلیک کلب، رابطہ قائم ہوتی ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، ناراض سے کرنل رچرڈ بول رہا ہوں، بیتھرو سے میری بات کراؤ۔ کرنل رچرڈ نے کہا یس سر، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو، بیتھرو بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بھاری تھا، کرنل رچرڈ بول رہا ہوں، ناراض سے۔ کرنل رچرڈ نے کہا او یس سر۔ دوسری طرف سے اس بار انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا کیا ایلیسا ماریا راجر نے تم سے رابطہ کیا تھا؟ کرنل رچرڈ نے پوچھا یس سر، میڈم ایلیسا نے مجھے فون کیا تھا اور انہوں نے مجھ سے ایک کوٹھی طلب کی جس میں اسلحہ، کار اور میک اپ کا سامان تھا۔ میں نے گولڈن کالونی کی ایک کوٹھی ان کے حوالے کر دی اور وہ ہوٹل سے ایک آدمی راجر کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئیں۔ پھر انہوں نے مجھے فوری طور پر ایک کام کرنے کا حکم دیا۔ یہاں کی زیر زمین دنیا میں ایک آدمی ہے ٹائیگر، وہ مس ایلیسا کا حلیہ بتا کر ہوٹلوں اور کلبوں میں ان کے بارے میں پوچھتا پھر رہا تھا۔ مس ایلیسا نے اس کی وجہ سے میک اپ کر کے مس میگی کا روپ اپنا لیا۔ انہوں نے مجھے اس ٹائیگر کو اغوا کر کے اس کوٹھی میں پہنچانے کا حکم دیا۔ میں نے ایک ویٹر کے ذریعے اس آدمی کو بے ہوش کرا کر مس ایلیسا کے پاس بھجوا دیا۔ اس کے بعد ابھی تک ان سے دوبارہ رابطہ نہیں ہوا۔ اور ماریا نے نو سر، انہوں نے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا۔ جو کوٹھی تم نے ایلیسا کو دی ہے اس کا فون نمبر کیا ہے؟ کرنل رچرڈ نے پوچھا تو بیتھرو نے نمبر بتا دیا۔ اسی کوٹھی سے ایلیسا نے مجھ سے بات کی تھی، لیکن اب ایلیسا ٹرانسمیٹر کال اٹینڈ نہیں کر رہی۔ تم ایسا کرو کہ اپنا کوئی آدمی وہاں بھجوا کر وہاں کی صورتحال معلوم کرو، مجھے فون پر رپورٹ دو اور ایلیسا یا راجر سے میری بات کراؤ۔ کرنل رچرڈ نے کہا وہ میری خفیہ کوٹھی ہے جناب، اس لیے میں خود وہاں جا کر آپ کو وہاں سے کال کروں گا۔ بیتھرو نے جواب دیا اوکے، میرا فون نمبر نوٹ کر لو۔ کرنل رچرڈ نے کہا اور نمبر بتا کر اس کے آگے ریسیور رکھ دیا۔ اس ٹائیگر کے پاس ایلیسا کا حلیہ کہاں سے آ گیا؟ واردات میں تو ایلیسا نے سرے سے حصہ ہی نہیں لیا تھا، اس نے تو صرف راجر کو جو وہاں مقامی گارڈ کے میک اپ میں تھا اس کیمرے کی نشاندہی کی تھی۔ پھر شیرگن، ماریا اور راجر گئے تھے، پھر ایلیسا کا حلیہ کیسے اور کیوں ان لوگوں تک پہنچ گیا؟ کرنل رچرڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا لیکن ظاہر ہے جب تک ایلیسا سے بات نہ ہوتی اس کے سوال کا جواب نہ مل سکتا تھا۔ ویسے ایلیسا نے اسے فون کر کے مارٹن کے بارے میں تو بتا دیا تھا، لیکن اس نے شاید جان بوجھ کر اس ٹائیگر والے معاملے کے بارے میں کچھ نہ بتایا تھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل رچرڈ نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس نے پہلے ہی فون کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا ہوا تھا۔ یس، کرنل رچرڈ بول رہا ہوں۔ کرنل رچرڈ نے تیز لہجے میں کہا بیتھرو بول رہا ہوں سر۔ بیتھرو کی انتہائی متوحش سی آواز سنائی دی تو کرنل رچرڈ بے اختیار چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ ایلیسا کہاں ہے؟ کرنل رچرڈ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جناب 2 عورتوں اور 1 مرد کی لاشیں یہاں کوٹھی میں پڑی ہوئی ہیں، تینوں کو کرسیوں پر رسیوں سے باندھ کر پھر گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ بیتھرو نے متوحش سے لہجے میں کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کون عورتیں اور کون مرد؟ جناب میں ان کے حلیے بتائے دیتا ہوں، آپ انہیں خود پہچان لیں، بیتھرو نے کہا۔ پھر اس نے مرد کا حلیہ اور قد و قامت بتائی تو کرنل رچرڈ کی ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے، کیونکہ یہ حلیہ اور قد و قامت راجر کا تھا جو ایلیسا کا نمبر 2 تھا اور اس کے ساتھ پاکیزہ گیا ہوا تھا۔ یہ راجر ہے، ایلیسا کا نمبر 2۔ کرنل رچرڈ نے تیز لہجے میں کہا اب میں اس عورت کا حلیہ بتاتا ہوں، بیتھرو نے کہا، اور اس بار جو حلیہ اس نے بتایا تھا۔ کرنل رچرڈ بے اختیار کرسی سے اچھل پڑا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو سپر ایجنٹ ماریا کا حلیہ ہے، کیا یہ ہلاک ہو چکی ہے؟ ویری بیڈ، کرنل رچرڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اس عورت کی پشت میں گولیاں ماری گئی ہیں اور یہ رسی سے کرسی پر بندھی ہوئی ہے۔ اب میں دوسری عورت کے بارے میں بتاتا ہوں، بیتھرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دوسری عورت کا حلیہ بھی بتا دیا۔ پھر تو سب کچھ ختم ہو گیا، یہ تو ایلیسا کو حلیہ ہے، کرنل رچرڈ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی ہارا ہوا جواری آخری بازی بھی ہار جانے کی خبر سن کر بولتا ہے۔ جناب یہاں کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری کارروائی اسی ٹائیگر نے کی ہے، کیونکہ اسے بے ہوش کر کے یہاں بھجوایا گیا تھا، لیکن اب یہاں اس کی لاش موجود نہیں۔ بیتھرو نے کہا یہ ٹائیگر کون ہے جو اس طرح کی کارروائی کر سکتا ہے جبکہ اس کے مقابل یہاں 2 سپر ایجنٹس اور 1 سیکنڈ ایجنٹ تھا؟ کرنل رچرڈ نے چیختے ہوئے کہا جناب ٹائیگر انڈر ورلڈ کے لیے کام کرتا ہے اور خاصا معروف آدمی ہے۔ اب مجھے فوری طور پر اس ویٹر کو ہلاک کرانا ہوگا جس کے ذریعے اسے بے ہوش کر کے اغوا کیا گیا تھا، کیونکہ اس ویٹر سے وہ لامحالہ میرے بارے میں معلوم کر لے گا اور پھر میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائے گا۔ بیتھرو نے کہا کیا تم ایک آدمی سے ڈر گئے ہو؟
تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ تمہارے پاس انتہائی طاقتور گروپ ہے، کرنل ریچرڈ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں ڈرتا نہیں ہوں جناب، بہرحال کام تو کرنا ہی پڑے گا، بیتھرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اس ٹائیگر کا خاتمہ کرا دو، میں تمہیں اس کا معاوضہ بھجوا دوں گا۔ کرنل ریچرڈ نے کہا۔ ان لاشوں کا کیا کرنا ہے جناب؟ انہیں برقی بٹی میں ڈال کر راکھ کر دو اور کیا ہو سکتا ہے، کرنل ریچرڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کیڈل پر پٹخ دیا۔ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اب کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کرنل ریچرڈ نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا تو کرنل ریچرڈ نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کمرے میں ایک نوجوان لڑکی داخل ہو رہی تھی۔ یہ لوگی تھی، ایلیسا اور ماریا کی طرح ریڈ وولف کی تیسری سپر ایجنٹ، لیکن چونکہ اس کے تعلقات کرنل ریچرڈ سے ہاتھ سے گہرے تھے، اس لیے وہ کرنل ریچرڈ کے آفس میں بھی اس طرح داخل ہو جاتی تھی جیسے یہ کرنل ریچرڈ کی بجائے اس کا ذاتی آفس ہو۔ ہائے کرنل، لوگی نے اندر داخل ہو کر بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ یو نانسنس، تمہیں تمیز ہے بغیر اجازت لیے منہ اٹھائے اندر آ جاتی ہو؟ گیٹ آؤٹ، آئی سے گیٹ آؤٹ، کرنل ریچرڈ نے یکلخت تھلک کے بل چیختے ہوئے کہا اور میز پر زور زور سے مکے مارتے ہوئے کہا تو لوگی کا چہرہ دیکھنے والا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اس قدر حیرت ابھر آئی تھی جیسے اس کے سامنے کوئی انہونا اور ناقابل یقین منظر ہو۔ کرنل ریچرڈ تو اسے دیکھتے ہی کھل اٹھتا تھا اور آج وہی کرنل ریچرڈ اسے گیٹ آؤٹ کہہ رہا تھا۔ تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو؟ کرنل ریچرڈ نے ایک بار پھر حلق پھاڑ کر کہا تو لوگی ہونٹ بھینچے تیزی سے مڑی اور تقریباً دوڑتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کے حکم میں دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا۔ نانسنس، جب دیکھو منہ اٹھائے اندر آ جاتی ہے۔ سپر ایجنٹ پاکیزہ جیسے پسماندہ ملکی انڈر ورلڈ کا ایک عام آدمی 2 سپر ایجنٹس اور ایک ماتحت کو کرسیوں پر باندھ کر گولیوں سے اڑا دیتا ہے، اور یہ بنے پھر رہے ہیں سپر ایجنٹس۔ کرنل ریچرڈ کی ذہنی حالت واقعی خراب دکھائی دے رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کیا ہے، کون ہو تم، بولو، کرنل ریچرڈ نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ فوسٹر بول رہا ہوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی تو کرنل ریچرڈ نے کچھ کہنے کی بجائے مسلسل لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ وہ شاید اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ فوسٹر نہ صرف اس کا گہرا دوست تھا بلکہ ایکریمیا کا اعلیٰ عہدے دار بھی تھا۔ میں ڈاکٹر کو کال کر رہا ہوں، تم شاید بیمار ہو، لوگوں نے مجھے فون کر کے بتایا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ بہت توہین آمیز اور ناقابل بیان سلوک کیا ہے، فوسٹر نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ میں بیمار نہیں ہوں فوسٹر، شاکڈ ہوں، کرنل ریچرڈ نے اس بار قدرے نارمل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ شاکڈ کیوں، کیا ہوا، کوئی صدمہ پہنچا ہے تمہیں؟ فوسٹر نے چونک کر پوچھا۔ میری 2 سپر ایجنٹس اور ایک ماتحت ایجنٹ پاکیزہ میں ایک گھٹیا درجے کے بدماش کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ہیں، بس اسی خبر نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں نے اپنے سپر ایجنٹس کو اس قدر تربیت دلوائی ہے اور ان پر اتنی دولت خرچ کی ہے کہ میں انہیں ناقابل تسخیر اور ناقابل شکست سمجھ بیٹھا تھا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ پاکیزہ جیسے پسماندہ ملکی انڈر ورلڈ کے عام آدمی سے ایک عام سے آدمی نے ان 2 سپر ایجنٹس اور ایک نمبر 2 سپر ایجنٹس کو کرسیوں پر باندھ کر گولیوں سے اڑا دیا، اور جو مشن سپر ایجنٹس نے مکمل کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اعلیٰ حکام کو اگر میری ایجنسی کی اس کارکردگی کا علم ہو گیا تو کیا ہوگا، لامحالہ میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ کرنل ریچرڈ جب بولنے پر آیا تو مسلسل بولتا ہی چلا گیا۔ تم نے پاکیزہ کا نام لیا ہے؟ ہاں، مگر کیوں، کرنل ریچرڈ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں لوگی کو کہتا ہوں کہ وہ تمہارے پاس دوبارہ جائے، اس کا ایک دوست ریڈ ایجنسی میں پاکیزہ ڈیسک کا بڑے طویل عرصے تک انچارج رہا ہے، اس لیے وہ تمہاری اس معاملے میں کافی حد تک مدد کر سکے گا، اور ہاں، اب لوگی کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جو پہلے کیا تھا، فوسٹر نے کہا۔ اس وقت تو ایگریمیا کا صدر بھی میرے سامنے ہوتا تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہوتا، کرنل ریچرڈ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوکے، اب نارمل رہو، میں لوگی کو فون کر کے کہہ دیتا ہوں، فوسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کرنل ریچرڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ میں ہاں وہاں پاگل ہو رہا تھا، ایسے معاملات میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، کرنل ریچرڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر ایک طرف موجود ریک میں سے شراب کی ایک بڑی بوتل اٹھائی، اور اس ریک کے نچلے خانے میں موجود 2 جام اٹھا کر اس نے بوتل اور جام میز پر رکھے، اور پھر کرسی پر بیٹھ کر ابھی اس نے بوتل کھولی ہی تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔